اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو مالک کائنات خالق ارض و سما ہیں، کہ جس نے انسان کو پیدا کیا اور اس کے لیے بے شمار نعمتیں عطا کی تاکہ انسان ان نعمتوں کو استعمال کرے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کرے اور اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے۔ کروڑوں رحمتیں برکتیں نازل ہوں تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی اصحاب پر، آپ کی ازواج مطہرات پر اور ان تمام مومنین پر جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کی، آپ کے حکموں کے مطابق آپ کی سنت کو مدنظر رکھتے ہوئے اپنی ساری زندگی بسر کر دی۔ ایسا کرنے والا ہی انسان مسلمان کہلاتا ہے۔ دنیا کے اندر ایک دستور ہے کہ جب کسی انسان کو کوئی عہدہ دیا جاتا ہے تو اس عہدے کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں ہوتی ہیں جو اس کے ساتھ جوڑ لی جاتی ہیں۔ اگر انسان وہ اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرتا ہے، اس کو پورا کرتا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ عہدے رکھنے کا یا یہ بات کہلانے کا حقدار ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی ذمہ داریاں نہیں ادا کرتا تو وہ عہدہ اس سے چھین لیا جاتا ہے، وہ عہدہ رکھنے کا حق نہیں رکھتا، عائل نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر اگر کسی انسان کو سیلز مینیجر بنا دیا جائے تو یہ سیلز مینیجر کی کچھ ڈیوٹیز ہوں گی، کچھ ذمہ داریاں ہوں گی جو اس کے ساتھ اس کو عائد کر دی جائیں گی، جس کو نبھانا اس کے اوپر فرض ہو جائے گا۔ اگر وہ ان ڈیوٹیوں کو نہیں نبھائے گا، اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے گا، تو وہ سیلز مینیجر کی جو ٹائٹل ہے وہ اسے لے لیا جائے گا کہ بھائی تو سیلز مینیجر نہیں بن سکتا۔ کیوں نہیں بن سکتا؟ کیونکہ تو نے ذمہ داریاں ادا نہیں کی ہیں۔ اس کو دوسری مثال سے یوں بھی سمجھ سکتے ہیں کہ جب انسان باپ بنتا ہے، اولاد کی نعمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے دیتے ہیں، بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، لیکن یہ باپ بننا انسان کے ساتھ کچھ ذمہ داریوں کو لے کے آتا ہے کہ انسان ذمہ دار بن جاتا ہے ایک اولاد کا۔ اس کے بارے میں اس کو اس کی کفالت کرنی ہوگی، اس کی پرورش کرنی ہوگی اور بہت ساری ذمہ داریاں اس باپ بننے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ اگر انسان باپ بنے لیکن اس ذمہ داریوں کو پورا نہ کرے تو کیا ہوگا؟ وہ پیدا ہوتے ہی اولاد کو چھوڑ کر، گھر والوں کو چھوڑ کر کہیں دور چلا جائے، نہ ہی ان کی کفالت کرے، نہ ہی ان کا خیال رکھے، نہ ہی ان کی پوچھ گچھ کرے، تو لوگ کہیں گے یار یہ کیسا باپ ہے، یہ تو باپ کہلانے کا حقدار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے ذمہ داری قبول نہیں کی۔ اور اس کے برعکس اگر کوئی انسان حقیقت میں کسی انسان کا باپ نہ ہو لیکن وہ اس کی کفالت کرتا ہو، اس کی ذمہ داری اٹھاتا ہو، اس کے سر پر ہاتھ رکھتا ہو، تو ہم کہیں گے یار یہ بڑا آدمی ہے، یہ میرے باپ کی طرح ہے، یا یہ میرے بھائی کی طرح ہے، یہ میرے بڑا بھائی ہے، یہ میرے بھائیوں کی طرح ہے۔ ہم کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے وہ اس نے ادا کی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں یہ میرا بھائی ہے۔ تو پتہ لگتا ہے کہ کسی چیز، کوئی ٹائٹل آپ کو جب ملتا ہے اس کے ساتھ ذمہ داریاں ہیں جو اصل میں آپ کو اس کے قابل بناتی ہیں، اس کے لائق بناتی ہیں۔ اسی طریقے سے ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اسلام ہمارا دین ہے، اسلام کے اوپر چلنے والے ہیں۔ تو جب ہم یہ دعویٰ کر لیتے ہیں، اپنے آپ کو اسلام کے اندر داخل ہونے کا کہہ دیتے ہیں، مسلمان کہلوانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مسلمان بننے کے بعد کچھ دینی ذمہ داریاں ہم پر عائد ہو جاتی ہیں جس کو ہمیں پورا کرنا ہمارے لیے لازم ہوتا ہے۔ اگر ہم اپنی دینی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کریں گے تو پھر مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہوں گے۔ وہ کیسا مسلمان ہوگا جو اللہ کو اللہ نہ مانتا ہوگا، ایک الہ نہ مانتا ہوگا؟ وہ کیسا مسلمان ہوگا جو اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزارتا ہوگا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کے اوپر چلتا نہ ہوگا؟ تو ایسا کرنے والا، دینی ذمہ داریوں کو سے غافل ہونے والا انسان مسلمان کا کہلوانے کا بھی حقدار نہیں۔ تو لہٰذا ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، مومن کہتے ہیں، موحد کہتے ہیں، تو ہمارے اوپر بھی کچھ دینی ذمہ داریاں ہیں جن کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ وہ دینی ذمہ داریاں کیا ہیں؟ اس کے اوپر انشاءاللہ میں آپ سے تفصیلی بات کروں گا، اور کوشش کروں گا کہ مختصر سے وقت سے آپ کو تھوڑا سا جامعہ طور پر
اور مختصر مگر جامع طور پر آپ کو اپنی دینی ذمہ داریاں سمجھا سکوں کہ مسلمان ہونے کے ناطے میری اور آپ کی دینی ذمہ داری کیا ہے، جس کو آج ہم بھول چکے ہیں۔ ہمارے اندر اپنی ذمہ داریوں کا احساس تک نہیں ہے کہ میں بھی ذمہ دار انسان ہوں۔ نہیں، ہمیں ذمہ داری دی گئی ہے اور وہ ذمہ داری کیا ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ تو سب سے پہلے میں آغاز کروں گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ الذاریات کے اندر، میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت، اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیرے تخلیق کرنے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ تو اللہ کی بندگی میں آ جا، اللہ کی غلامی میں آ جا، اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ یعنی مقصد کیا ہے؟ رب بندگی، ہم نے اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، غلامی کرنی ہے۔ یہ مقصد سمجھ میں آ گیا۔ اب کریں کیا؟ پہلا کام جو ہمیں کرنا ہے، جب اپنے رب کی بندگی کرنی ہے، کرنی کیسے ہے؟ پہلا کام ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں اسلام کو قبول کرنا ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی مذہب دنیا کے اندر ایسا نہیں ہے کہ جو اللہ کی نمائندگی کرتا ہو، جو اللہ کی طرف بلاتا ہو یا حق بات کی طرف لے کے جاتا ہو۔ نہیں نہیں، اسلام سے پہلے جتنے بھی مذاہب آئے ہیں اس کے اندر گڑبڑ ہو چکی ہے، ملاوٹ ہو چکی ہے، لوگوں نے رد و بدل کر دی ہے، حق کی بات کوئی نہیں بچی۔ لہٰذا اللہ نے آخری کتاب نازل کی قرآن مجید، اور وہ بتایا کہ یہ وہ اسلام ہے کہ جس کے اوپر تم چل کر دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، اس اسلام کو پورے کے پورے اختیار کر لو۔ تمہاری زندگی کا ہر پہلو، چاہے وہ معاشی ہو، معاشرتی ہو، ازدواجی ہو، کوئی بھی پہلو ہو، اس کو اسلام کے مطابق ڈھال لو، اسلام کی پابندی کرنا شروع کر دو۔ یہ تم پر بندگی کا پہلا حق ہے کہ اسلام کو قبول کرنا شروع کر دو۔ آپ اسلام کو کیسے اختیار کریں گے؟ اسلام ہے کیا؟ یہ کن کن باتوں کی ہدایت دیتا ہے؟ اس کے لیے آپ کو یہ قرآن مجید پڑھنا پڑے گا۔ جیسے دوسری مذہبی کتابیں ہوتی ہیں، ہر مذہب کی اپنی اپنی کتاب ہے، اسلام کے اندر جو سب سے نمایاں اور پہلی اور واحد کتاب ہے وہ یہ قرآن مجید فرقان حمید ہے، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا ہے۔ اس کے اندر مکمل اسلام کی گائیڈنس موجود ہے کہ انسان تیرا ہر معاملہ کیسے ہوگا، یہ قرآن کے اندر درج ہے۔ تیری وراثت کے معاملے، تیرے کاروباری معاملے، لین دین کے معاملے، لوگوں کے ساتھ تعلق، بیوی کے ساتھ تعلق، اولاد کے ساتھ تعلق، بڑے بزرگوں کے ساتھ تعلق، والدین کے ساتھ تعلق، ہر آدمی کے ساتھ کیا تعلق، کس طریقے سے چلنا ہے، یہ اسلام آپ کو اس قرآن کے ذریعے ملے گا، اس کو پڑھنے سے، اس کو سیکھنے سے ملے گا۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بار بار زور دیا ہے مومنین پر، اے ایمان والے، کتاب کو پڑھ، اس ذکر کو پڑھ، اس نصیحت کو حاصل کر۔ کیا ہے کہ تو اس کے اوپر تدبر نہیں کرتا؟ تم اس پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اس پر غور کیوں نہیں کرتے؟ اللہ نے بار بار کہا ہے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال نماز کی صورت میں ہمیں دن میں 5 مرتبہ ہم پر فرض کر دی۔ ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ قرآن مجید پڑھتے ہیں نا۔ صبح اٹھو، فجر کا ٹائم ہے، قرآن پڑھ رہے انسان۔ دوپہر ظہر کا ٹائم ہے، قرآن کے قریب جا، قرآن پڑھ۔ 2-3 گھنٹے بعد عصر ہوگی، پھر قرآن پڑھ۔ پھر 2 گھنٹے بعد مغرب ہوگی، پھر قرآن پڑھ۔ پھر رات کو سونے سے پہلے عشاء ہوگی، پھر قرآن پڑھ۔ دن میں 5 مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بندگی لوگوں سے، دنیا سے نکال کر آپ کو اس طرف لاتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، قرآن پڑھ، قرآن کے قریب آ۔ یہ نماز ہمیں قرآن کے قریب لائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں صحابہ اکرام کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ وہ قرآن مجید کو نماز کے اندر تفصیلاً یعنی لمبا لمبا پڑھتے تھے، بڑی بڑی صورتیں پڑھتے تھے۔ چونکہ ان کی زبان عربی تھی اس لیے وہ سمجھ بھی رہے تھے۔ سورہ بقرہ پوری کی پوری نماز میں پڑھ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے، عربی کے اندر ہو رہی ہے، ہم اس کو سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے اوپر افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمیں قرآن پڑھا جا رہا ہوتا ہے، اس کی عربی ہمیں واضح نہیں ہوتی ہم پر۔ ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ یہ پڑھنے والا، یہ مولوی، یہ امام صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کس بات کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ کبھی عربی کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ تو جو میرے بھائیوں عربی کو نہیں سیکھیں گے، قرآن کو نہیں پڑھیں گے، تو اسلام کے اندر داخل کیسے ہوں گے؟ کوئی اور راستہ ہے اسلام کو قبول کرنے کا یا اسلام کو بنانے کا؟ نہیں نہیں، اس قرآن کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے کہ جس کو ہم اپنا کر اسلام کو سیکھ سکیں۔ اگر ہم نے پورا اسلام قبول نہ کیا، ادھورا اسلام اپنایا، تو ادھورے مسلمان رہ جائیں گے۔ یاد رکھو، پورا مسلمان بننا ہے، پورے اسلام کو پڑھنا پڑے گا، پورے اسلام کے اوپر چلنا پڑے گا۔ یہ پہلی شرط آئے گی۔ پھر دوسری شرط کیا ہوگی؟ دوسری شرط ہوگی اطاعت کی۔
آپ نے پڑھ لیا قرآن مجید، اس میں اسلام کی ہدایت آپ کے سامنے آ گئی۔ جب پتہ لگ گیا حق یہ ہے، باطل یہ ہے، سچ یہ ہے، جھوٹ یہ ہے، اللہ کا رستہ یہ ہے، شیطان کا رستہ یہ ہے، جب اسلام آپ کے سامنے آ گیا تو دوسرا سٹیپ جو کرنا ہے، دوسرا مرحلہ جو آپ کے سامنے آئے گا وہ اطاعت کا آئے گا۔ اب دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری کو قبول کرنا ہے، یہ اطاعت کہلاتی ہے۔ اطاعت کا کیا مطلب ہے؟ کہ آپ اپنی دلی آمادگی کے ساتھ فرما برداری کا قبول کر لیں۔ یہ دلی آمادگی بہت ضروری ہے میرے بھائیوں، یاد رکھو۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ فرعون کے دربار کے اندر جتنے بھی فرعون کے لوگ تھے، جن کی قوم تھی، وہ سارے فرعون کا حکم مان رہے تھے یا نہیں مان رہے تھے؟ ساری قوم کو وہ کیا کہتا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تیری یہ قوم تو میری غلام قوم ہے، یہ تو میری اطاعت کرنے والی قوم ہے، میں ان کا نعوذ باللہ رب ہوں، یہ میرے حکموں پہ چلتے ہیں، یہ میری بندگی کر رہی ہے تیری قوم۔ ان میں سے وہ لوگ جو رضامندی کے ساتھ، دلی آمادگی کے ساتھ فرعون کے حکموں پہ چل رہے تھے، حقیقت میں انہوں نے فرعون کو رب بنایا ہوا تھا۔ لیکن وہ لوگ جو فرعون کا حکم تو مان رہے تھے لیکن دل میں کرتے تھے، دل میں خیال کرتے تھے یہ ظالم ہے، یہ جابر ہے، یہ غلط کر رہا ہے، یہ بچوں کو زندہ درگور کر رہا ہے، قتل کر رہا ہے، یہ غلط کر رہا ہے، مجبور تھے لیکن اطاعت کرنے پر، لیکن دل میں دلی آمادگی نہیں تھی، تو وہ اطاعت کے زمرے میں نہیں آئے گی۔ اطاعت کے زمرے میں کب آئے گی؟ جب دلی آمادگی شامل ہو، دل توجہ دے رہے، دل کے اندر خواہش ہو، دل آرزو کرے کہ ہاں میں نے یہ قبول کرنا ہے، ہاں میں نے اسلام کے اوپر چلنا ہے۔ جب دلی طور پر رضامندی آئے گی، پھر آپ اسلام کو فرق چلیں گے تو پھر یہ اطاعت ہوگی۔ آپ نے اسلام سیکھ لیا قرآن کے ذریعے، اطاعت کیسے ہوگی؟ دل کو راضی کرتے ہوئے اس کے اوپر چلنے لگ جائیں گے، یہ اطاعت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر اس سے اگلا سٹیپ آئے گا، تیسرا سٹیپ، وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اے اللہ کے بندو تقویٰ اختیار کرو، جیسے تقویٰ اختیار کرنے کا حق ہے، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حالت میں کہ تم مسلمان بنو۔ سورہ ال عمران آیت نمبر 102 ہے۔ اے ایمان والو تقویٰ اختیار کرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بچو اللہ کی نافرمانی سے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے۔ کوئی بھی کام ایسا نہیں کرنا جس سے میرا رب راضی ہو جائے، میرا رب ناراض ہو جائے، اور ہمیشہ یہی جستجو رکھو کہ میرا یہ کام کرنے سے میرا اللہ راضی ہوگا، میرا یہ کام کرنے سے میرا رب خوش ہوگا، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں، میرا رب خوش ہوگا۔ دین کے اندر جو بھی کام کرنا ہے، کسی کو پانی پلا دینا ہے، اللہ کے رسول نے کوئی ہم پر حکم نہیں ہے کہ ہم سب کو پانی پلاتے پھریں، سب کو کھانا کھلاتے پھریں، نہیں، میں اگر پانی پلاؤں گا تو اس لیے پلا رہا ہوں میرا رب راضی ہو رہا ہے میرے بھائی، کسی کو رستہ دے رہا ہوں اس لیے دے رہا ہوں میرا رب خوش ہو جائے گا اس سے۔ کس نے انسانوں کی خدمت کی ہے، اپنے بڑوں کو سلام کر رہا ہوں تو میرا رب کی رضا ہے، میرے رسول کی سنت ہے، اس لیے میں یہ کام کر رہا ہوں۔ تو کیا کرنا ہے؟ بچنا ہے، اللہ کی ناراضگی سے بچنا ہے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنے ہیں۔ جب ہم اس کام کو کرنے لگ جائیں گے تو ہر انسان متقی کہلانا شروع ہو جائے گا۔ ہم پھر کہیں گے یہ تقویٰ والا ہے، یہ بچتا ہے بھائی، چھوٹی سے چھوٹی گناہ کو پہاڑ سمجھتا ہے، یہ بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اطاعت کے بعد، دلی فرما برداری کے بعد ہمیں تقوی کی طرف بڑھنا ہے۔ اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ تقویٰ ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس سے اگلا سٹیپ، اگلا مرحلہ وہ عبادت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، جیسے میں نے عرض کیا کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت میں سب سے بڑی عبادت نماز کی عبادت ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ہم مسجد میں اکٹھے ہوں، اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کے قرآن کو سنیں اور اس کے آگے جھکے سجدے کریں، یا میرے مولا میں کچھ بھی نہیں ہوں تیری ذات کے آگے، میرا یہ ماتھا زمین پہ رگڑے کھا رہا ہے، تیری شان بلند ہے، ساری قوتیں تیری طرف ہے، میں تو ادنا سا انسان ہوں، میں کوئی چودھری نہیں ہوں، میں کوئی بدماش نہیں ہوں، میرے پاس تو طاقت کچھ نہیں ہے، میری طاقتیں تیری دی ہوئی ہیں میرے مولا۔ تو عبادت کرنی ہے۔ نماز سب سے بڑی عبادت ہے، دعا عبادت ہے، روزہ زکوٰۃ عبادت ہے، اور پھر صدقہ اور خیرات کرنا یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہ بندگی کیا صرف دن میں 5 مرتبہ کرنی ہم نے نماز کی صورت کے اندر؟ کیا اللہ ہمارا الہ صرف دن میں 5 دفعہ ہے؟ اگر 5 نمازوں کو ملا لیں تو تقریباً 1 یا 1.5 گھنٹہ بنتا ہے۔ کیا اللہ 24 گھنٹے میں ہمارا 1 گھنٹہ الہ ہے یا 24 گھنٹے ہمارا الہ ہے؟ نہیں، وہ تو 24 گھنٹے الہ ہے۔ تو جب وہ 24 گھنٹے الہ ہے تو اس کی بندگی بھی تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے نا، اس کی اطاعت تو بھی 24 گھنٹے ہونی چاہیے نا، اس کی فرما برداری بھی تو 24 گھنٹے ہونی چاہیے نا۔ تو یہ 24 گھنٹے کا کام ہے، عبادت کے اندر مشغول ہو جانا ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے زندگی آمد برائے بندگی، یہ زندگی آئی ہی بندگی کے لیے ہے،
اس لیے یہ زندگی ملی ہی بندگی کرنے کے لیے ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں۔ اور یاد رکھیے، یہ جب اطاعت کریں گے، اللہ کے حکموں پہ چلیں گے، تو یہ جزوی اطاعت اللہ کو قبول نہیں ہے، یہ عبادت کل جزوی بندگی اللہ کو قبول نہیں ہے، کلی عبادت کرنی پڑے گی، مطلب مکمل اطاعت کے اندر آنا ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ بقرہ آیت نمبر 185 میں فرماتے ہیں، ایسے لوگ جو قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی ایسا کرے گا تو اللہ دنیا میں بھی اسے رسوا کر دے گا اور قیامت والے دن شدید ترین عذاب میں داخل کر دے گا۔ کچھ کو اپنا لیا، کچھ کو چھوڑ لیا، دل کی نماز پڑھ لی، کسی کو چھوڑ دی، کچھ احکامات کو سمجھ لیا، عمل کرنا چھوڑ دیا، آدھے احکام جا رہے ہیں، چھوڑ رہے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ نہیں، پورے اسلام کے اندر داخل ہونا ہے، ہر حکم کے اوپر چلنا، یہ ہم پر ضروری ہے۔ اور اگر ہم کچھ کو مانیں گے، کچھ کو چھوڑیں گے، تو پھر یہ ہوگا کیا؟ اس کو اسلام میں دو رنگی کہا گیا ہے، مطلب منافقت سب سے بڑا گناہ، انسان منافق کہلانے لگ جائے گا کہ یار یہ کیسا منافق ہے، جب دل کرتا ہے تو کہتا ہے کہ یار یہ کام غلط ہے، یہ میں نہیں کروں گا، اور جب اپنی رشتہ داروں کی بات آتی ہے، اپنی برادری، اپنے گھر والوں کی بات آتی ہے، تو آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ اللہ نے فرمایا ایسے بندے منافق ہیں۔ اور سورہ النساء آیت نمبر 145 میں فرمایا کہ بے شک منافقین آگ کے سب سے نچلے حصے میں ہوں گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زیادہ بڑا ظالم ہے، اس نے اسلام کا دعویٰ بھی کیا ہے لیکن اس کے اوپر چلا نہیں ہے، کچھ کو مانا، کچھ کو چھوڑ دیا، یہ زیادہ بڑا جو ہے وہ گناہ گار ہے۔ یہ اسلام کا لبادہ اوڑے ہوئے، بڑی بڑی داڑھی رکھے ہوئے، بڑے بڑے پگڑ بنے ہوئے، یہ لوگوں کو دھوکہ دیتا رہا ہے، لوگوں کو تلقین کرتا رہا ہے، خود یہ اس کے پلے کچھ بھی نہیں تھا۔ اور یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ صف سورۃ نمبر 61 آیت نمبر 2 میں فرمائی ہے، اے ایمان والو، تم ایسی بات کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو؟ ایسی بات کیوں کہتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے؟ ایسا کام نہیں کرنا، آپ نے خود عمل کرنا ہے۔ تو یہ ہے رب کی بندگی کرنا، یہ ہم پر پہلی ذمہ داری ہے کہ ہم رب کی بندگی کرتے ہوئے اسلام کو اپنائیں، اطاعت کریں، تقوی اختیار کریں اور اس کی عبادت کریں۔ اب دوسرا مرحلہ جو ہم نے کرنا ہے، دوسرا کام وہ ہے دعوت بندگی۔ اس بندگی کی دعوت دینی ہے، اس دین کو دوسروں تک پہنچانا ہے۔ کیوں پہنچانا ہے؟ کیونکہ یہ فطرت، ہمدردی اور شرافت کا تقاضا ہے۔ جب دین میرے پاس پہنچ گیا تو میں کیوں نہ اپنے بھائی تک پہنچاؤں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، تم میں سے مومن وہ ہے جو اپنے بھائی کے لیے وہ پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ میں اپنے لیے جنت پسند کروں، اللہ کی توحید کا راستہ پسند کروں، اپنے بھائی کو نہ پہنچاؤں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا یہ ہوگا کہ جب انسان خود عمل کرے گا، خود مومن بنے گا، تو اس کے اثرات ارد گرد آئیں گے۔ یہ آگ کی طرح ہے، آگ کی طرح جب آگ جلاؤ گے ارد گرد حرارت موجود ہوگی، گرمی موجود ہوگی، ایسا نہیں ہو سکتا آگ جلاؤ اور حرارت نہ آئے، پھر اس کا مطلب وہ آگ جو ہے وہ خراب ہے۔ آپ کی دعوت میں، آپ کے عمل میں کئی کمی رہ گئی ہے۔ اگر آپ کا عمل، آپ کی دعوت ٹھیک ہے تو لوگوں میں اثر ضرور ہوگا، لوگوں تک پہنچے گی ضرور۔ تو ہم نے لوگوں تک پہنچانی ہے۔ تو کس طرح پہنچانی ہے؟ پہلا کام دعوت بندگی کا، پہلا کام تبلیغ، پہنچا دینا۔ تبلیغ کا مطلب کیا ہے؟ پہنچا دینا، کسی کے بعد بات پہنچا دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ مائدہ آیت نمبر 67 میں فرماتے ہیں، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے، اس کی تبلیغ کرو، بلغ، آگے پہنچاؤ، لوگوں تک پہنچا دو، لوگوں تک پیغام پہنچا دو۔ مکے میں ہو، مدینے میں ہو، ایران میں جاؤ، عراق میں جاؤ، شام میں جاؤ، کیسر و کسرا اور بڑی بڑی بستیوں میں جاؤ، اعلان کر دو اللہ کی وحدانیت کا، یہ تم پر فرض ہے۔ پہنچا دو، ایک ایک کونے پر، ایک ایک بستی کے اندر لے کر بیٹھنا نہیں ہے، نہیں، پہنچانا ہے، تبلیغ کرنی ہے، یہ تم پر فرض ہے۔ یہ بندگی کا حق ادا نہیں ہوگا اگر تم دوسروں تک نہیں پہنچاؤ گے۔ تو پہنچا دینا ہے، تو یہ پہلا سٹیپ ہے، پہنچا دینا۔ پھر اس کے بعد دوسرا سٹیپ، دوسرا مرحلہ، جب پہنچانے لگ جائیں گے نا تو اس سے اگلا کام کرنا ہے ہم نے دعوت کا۔ اب دعوت اور تبلیغ میں کیا فرق ہے؟ جب آپ جمعے کے لیے آتے ہیں نا تو آپ جو واعظ سنتے ہیں وہ تبلیغ ہے، ہم تبلیغ کرتے ہیں، لوگ سارے جمعہ سنتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ دعوت کیا ہے؟ بلانا، لوگوں کو پکڑ کے لے کے آنا۔ جیسے آج جو پروگرام ہے یہ دعوتی پروگرام ہے، یہاں پر ہم ساتھیوں کو کھینچ کے لائے ہیں، آؤ آؤ میرے بھائی مسجد میں آؤ، آؤ آؤ میرے بھائی قرآن کو سنو، آؤ اللہ کی توحید کو سنو، یہ اللہ کے پیغام، اللہ کے رسول کی سنتوں کو سنو۔ اب یہ جو اکٹھے ہوئے ہیں یہ دعوت ہے، بلانا ہے لوگوں کو، گھر گھر جا کر اپنے بھائیوں کو دعوت دینی ہے، اپنے اہل محلہ کو دعوت دینی ہے، اور سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو دعوت دینی ہے۔
بچاؤ. سب سے پہلے اپنے گھر والوں کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اپنی بیوی کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اپنی اولاد کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اپنے بھائی کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اپنے والدین کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, آپ کے چچا پھوپھا جو بھی قریبی رشتہ دار ہیں, جو آپ کے رشتہ دار ہیں, اب ان کو آگ کے عذاب سے بچاؤ, اور پھر دنیا کو آگ کے عذاب سے بچاؤ. یہ دعوت کا کام ہے, انہیں کرنا ہے, یہ پہنچانا ہے, بلا کے لے کے آنا ہے. آج ہم بیٹھ جاتے ہیں, کسی کوشش ہی نہیں کرتے کسی دوسرے ساتھی کو لے کے آنے کی. یہ بڑی ہمارے اندر خرابی ہے. اب یہ دوسرا کام تھا, تبلیغ کے بعد دعوت کرنا, بلانا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یوسف آیت نمبر 108 کے اندر, کہہ دیجئے یہ میرا راستہ یعنی اللہ کا راستہ ہے کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ. میں بھی اور وہ بھی جو میری پیروی کرتے ہیں, وہ بلاتے ہیں اللہ کی طرف, میں بھی اللہ کی طرف بلاتا ہوں, وہ جو میری پیروی کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. پہنچاتے نہیں ہیں, بلاتے ہیں. سورہ نحل کے اندر فرمایا ادعو الی سبیل ربک, بلاؤ لوگوں کو, پکڑ کے لے کے آؤ اللہ کے راستے کی طرف. اور پھر فرمایا حامیم سجدہ آیت نمبر 33, اس شخص سے بہتر بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف بلاتا ہے, ادعو بلاتا ہے, دعوت دیتا ہے اللہ کی طرف, نیک عمل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں. تو بلانا ہے میرے بھائیوں, دعوت کی دعوت دینی ہے. پھر اس سے تیسرا مرحلہ کیا ہوگا, تبلیغ کی, پہنچا دیا, دعوت دی, لوگوں کو بلا لیا. اب اس سے اگلا سٹیپ جو کرنا ہے, جو ذہن نشین رکھنا چاہیے, یہ سارے ساتھی توجہ دیں, میں چاہتا ہوں اس بات کو آپ سمجھیں, یہ تمام ساتھی کے دلوں میں یہ بات اتر جائے, اللہ کرے. وہ اگلا کام, دعوت کے بعد اگلا کام کیا ہے, اگلا کام ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر. امر کہتے ہیں حکم کو, نیکی کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا ہے, بدی کے آڑے میں آ جانا ہے, اس کی رکاوٹ بننا ہے, حکم دینا ہے کہ بھائی میرا بیٹا ہے, خبردار نماز پڑھنی ہے, تو نے خبردار جھوٹ نہیں بولنا, اپنی بیوی کو تلقین کرنی ہے, پردے میں رہنا ہے, میرا حکم ہے, خبردار میرے ہو تو یہ کام نہیں ہو سکتا, یہ کفر و شرک نہیں ہو سکتا, میرے بھائی نہیں میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا, میرے ہوتے ہوئے تم اللہ کی غیر کی نظر نیاز نہیں دو گے, میرے ہوتے ہوئے اللہ کے غیر کو نہیں پکارو گے, اللہ کو چھوڑ کر کسی کو رازق داتا دستگیر نہیں کہو گے, میں کھڑا ہوں, میرے ہوتے ہوئے یہ کام نہیں ہوگا. دنیا میں تو ہم حجت کرتے ہیں نا دوستوں میں, جب کھانے کا پروگرام بنتا ہے ہم کہتے ہیں یار میں تو یہ کھاؤں گا, مجھے نہیں پتا, اور کسی چیز کا دل نہیں کر رہا, سب دانتی سے ہوتے ہیں, چلو یار یہ کہہ رہا تو کھا لیتے ہیں. اس میں تو ہم اڑ جاتے ہیں, دین کی بات میں کیوں نہیں اڑتے, ہم کیوں نہیں حکم دیتے کہ بھائی یہ کام نہیں ہوگا یا میں نہیں کرنے دوں گا, میں نہ شرک کروں گا نہ کرنے دوں گا. یہ نہیں سوچنا کہ یار میرا پڑوسی شرک کرتا ہے تو کر لے, مجھے کیا ہے, نہیں دروازہ کھڑکاؤ, بھائی تو کیا قوالی لگائی ہوئی ہے, کیا تو نے شرکیہ کلام کیا ہوا ہے, تمہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کی صفت ہے جو تم دوسروں کو دے رہے ہیں, خبردار اس کو بند کر, میرے ہوتے ہوئے تو نہیں چلائے گا, خبردار یہ جھنڈیاں نہیں لگیں گی میری گلی میں میلاد النبی کی, خبردار یہ غیر سنت ہے, میں نہیں ہونے دوں گا, میرے ہوتے ہوئے کوئی یہ کام نہیں کرے گا, نہیں کرنے دوں گا میں. یہ ہے حکم, یہ ہے برائی کے آڑے میں آ جانا, بدی کو روکنے کے لیے سینہ تان کے کھڑے ہو جانا. یہ کون کر رہا ہے میرے بھائیوں, ہم میں سے کوئی, ہم تو چپ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, پہنچانے کی بھی ہمیں کوشش نہیں ہوتی, بلانا بھی ہم نے چھوڑ دیا ہے, اور حق کے بارے میں, حق کی پرچار کرنا, بدی کو روکنے کے لیے تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ عمران کے اندر آیت نمبر 104 ہے, تم میں سے ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جو نیکی کی طرف بلائے, نیکی کا حکم دے اور بدی سے روکے. یاد رہے امر بالمعروف, دوبارہ بتا رہا ہوں, امر حکم کو کہتے ہیں, جیسے روح کے بارے میں کہتے ہیں نا یہ امر اللہ کا امر ہے, حکم ہے, اسی طرح یہ امر حکم ہے اللہ کا کہ ہم نے نیکی کا حکم دینا ہے, برائیوں سے روکنا, اس کے آگے آ جانا, کھڑے ہو جانا, بھائی نہیں ہوگا, بھائی تم یہ نہیں کر سکتے, میرے ہوتے نہیں کر سکتے. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا, آپ کو نکال دیا جائے گا. سب سے پہلے تو آپ کھڑے ہو جائیں. اگر آپ کا بائی کارڈ بھی ہو جاتا تو کیا صحابہ کرام کا بائی کارڈ نہیں ہوا, کیا مکہ کے اندر مشرکین مکہ نے آپ کو نکال نہیں دیا, کیا تمام قبیلے والوں نے بنو ہاشم کا بائی کارڈ کا اعلان نہیں کیا, اور وہ مستدے کو خانہ کعبہ کے دروازے کے اوپر چٹکا نہیں دیا, ادھر ٹھوک دیا, ادھر لٹکا دیا کہ بنو ہاشم کا قبیلے کا ہم بائی کارڈ کرتے ہیں کیونکہ محمد رسول اللہ کی پیروی کرنے لگے ہیں, اللہ کے دین کو بنانے لگے ہیں, ہمارا بائی کارڈ ہے ان سے. وہ چھوڑ کر سب باہر چلے گئے, فاقے ہیں, چیزیں برداشت کی, تو ہم کیوں نہیں کرنے کے لیے تیار, ہم کیوں نہیں اپنانے کے لیے تیار. یاد رکھو مومنین کا اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اے ایمان والو میں تمہیں ضرور آزماؤں گا, بھوک سے, افلاس سے, پھل کے اور جان کے نقصان سے, اور خوشخبری سنے دو ان صبر کرنے والوں کے لیے. ہم تو آزمانے کے لیے ہیں دنیا میں, ہم سے تو آزمائش ہوگی, بھوکا بھی رہ سکتے ہوں میں, کوئی میری موٹر سائیکل کو گرا بھی سکتا ہے, میری دکان کو بھی آگ لگا سکتا ہے, میرے دروازے کے جو ہے کھڑکی کو, دروازوں کو توڑا جا سکتا
بھائیوں کہ چپ کر کے بیٹھنے سے کرتا ہے ٹھیک ہے بھائی قوالی وہ لگا رہا ہے میں نے تو نہیں لگائی، میرا بھائی شرک کر رہا ہے میں تو نہیں کر رہا، میرا فلاں رشتہ دار غیر اللہ کی نظر و نیاز دے رہا ہے میں تو نہیں دے رہا، مجھے کیا فرق پڑتا ہے؟ نہیں فرق پڑتا ہے، یہ کام میرے اور آپ کے کرنے کا ہے، نہیں کریں گے تو اپنی ذمہ داری ادا نہیں کریں گے، اور جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ اگر ذمہ داری ادا نہیں کریں گے تو مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ کیوں حقدار نہیں ہے؟ کہ جب مسلمان انسان بنتا ہے اس کے ساتھ کچھ دینی ذمہ داریاں آتی ہیں، اگر ذمہ داریاں نہیں ادا تو پھر کس چیز کا مسلمان بھائی؟ اگر آپ مینیجر بنے مینیجر کے کام نہ کریں تو آپ کو مینیجر کون بنائے گا؟ نکال دیں گے۔ اسی طریقے سے مومن کہاں ہے؟ موحد کہاں ہے؟ دعویٰ آپ نے کیا ہے کہ میں اللہ کے کام اللہ کے نام کو بلند کروں گا، جب دعویٰ آپ کا ہے تو مصیبت بھی تو آپ نے برداشت کرنی ہے نا، لوگوں کو بلانا، تبلیغ کرنا، پھر دعوت دینا، پھر امر بالمعروف کرنا، یہ میں نے اور آپ ہی نے تو کر رہے ہیں۔ اچھا امر بالمعروف کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہوگا؟ شہادت الی الناس، لوگوں کے اوپر حجت قائم کر دینا، قول سے عمل سے، کہ بھائی میں نے ہر طرح کی کوشش کر لی یہاں تک پہنچا دیا۔ اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول ہم قیامت والے دن تمام امتوں میں سے گواہوں کو کھڑے کریں گے اور اس امت کے لیے آپ کو گواہ بنائیں گے۔ اور دوسری جگہ پہ فرمایا ایمان والو تم گواہ بننا ہے تمام امت والوں پر تبلیغ کا کام کرو تم، تاکہ ان لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی بچ نہ سکے، یہ نہ کہیں کہ مجھے تو کسی نے بتایا ہی نہیں، مجھے تو کسی نے روکا ہی نہیں، یہ وسیم میرا ہمسایہ تھا اس نے تو کبھی دروازہ کھڑکا کے نہیں کہا کہ یار تم بند کرو، ٹھیک ہے مجھے پتا تھا یہ جو ہے موحد ہو گیا ہے یہ اس چیز کو شرک سمجھتا ہے لیکن اتنی کوشش نہیں کی میرا دروازہ کھڑکا کر مجھے پوچھ لے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو ہم ذمہ دار ہیں، اپنے اہل و عیال کے بھی ذمہ دار ہیں، اس کی ذمہ داری ہم پر آئے گی۔ میری بیوی میرے بچے اگر اسلام پہ نہیں چل رہے تو میرا گربان پکڑا جائے گا، میرے محلہ دار میرے ہوتے ہوئے کوئی غیر قانونی کوئی غیر اخلاقی اور شرک کر رہا ہے تو میرا گربان پکڑا جائے گا۔ وسیم تم نے دعوت نہیں دی، ویسے تو گلی میں بڑا چودھری تھا، بڑی حکمیں چلاتا تھا، یہ صفائی کرو یہ لائٹ صحیح کرو، ہر کام کے اندر بڑا آگے تو نے کبھی دین کی دعوت نہیں دی، نہیں میں ذمہ دار بن جاؤں گا۔ وہ لوگ جو میرے حکموں میں چلتے ہیں یا میرے دوست ہیں یا ملازم جیسے ہوتے ہیں جو آپ کے انڈر آتے ہیں، جو آپ کی بات سن سکتے ہیں، آپ کی بات پر چل سکتے ہیں، اس تک پکڑ کے نہ لے کے آؤ، اس کو دین پر چلا نہ دو، آپ کی ذمہ داری پوری نہیں ہوتی۔ تو یہ چوتھا کام کرنا ہے، شہادت علی الناس، لوگوں پر گواہ بن کے رہنا ہے۔ سورہ النساء آیت نمبر 41 میں فرماتے ہیں لوگوں پر قول اور عمل سے حجت قائم کرنا، ترجمہ ہم ہر امت سے گواہ کو پیش کریں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم تم کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کیے جائیں گے کہ ہم نے حجت قائم کر دی۔ تو یہ تھی دعوت بندگی، دعوت دینی ہے لوگوں کو کہ لوگ اس بندگی کی طرف آئیں، خود پہلے بندگی کرنی ہے رب کی پھر دعوت دینی ہے۔ اور میرا ٹائم ختم ہو گیا، ایک ٹاپک آخری رہ گیا ہے، تیسرا کام کرنا ہے نظام بندگی، یعنی اس دین کو قائم کرنے کی کوشش کرنی ہے، اپنے محلے علاقے کوشش کرنی پوری دنیا میں اللہ کے دین اسلام کی سربلندی ہو، لوگ اس اسلام پر چلنے والے ہو جائیں، اس کے لیے اقامت دین کرنی ہے، تکبیر رب کرنی ہے، نظام زندگی کے اندر دین کو بنانا ہے اور غلبہ دین، اس دین کو غلبہ کرنا ہے تمام قوتوں کے اوپر، تمام دوسرے باطلے جو ہے ادیان ہیں اس کے اوپر اس دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ساتھ ہی یہ ذمہ داریاں ہیں ہماری، اگر یہ ذمہ داریاں نہیں ادا کریں گے تو ہم سے پوچھ ہوں گی، ہم مسلمان کہلانے کے بھی حقدار نہیں ہیں۔ تو کوشش کریں تمام ساتھی اس پر سوچیں اور دعوت کو آگے بڑھائیں۔